الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دوسرا دن ہے پیس کانفرنس کا 2010 کا، اور یہ آخری نشست میں آج کے دن کی میرے تقریر کا موضوع ہے عالمی بھائی چارہ۔ تقریر کرنے کے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، اور آج انشاءاللہ میں اردو یا ہندی میں کرنے والا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور مجھے انگریزی پہ مہارت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ تو اس غلطیوں کے لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ جیسے میں نے کہا تھا، آج کی تقریر کا موضوع ہے عالمی بھائی چارہ۔ بھائی چارے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بھائی چارہ رشتے کے بنیاد پر، بھائی چارہ علاقے کے بنیاد پر، بھائی چارہ ذات پات کے بنیاد پر، بھائی چارہ رنگ کے بنیاد پر۔ یہ جتنی بھی بھائی چارے ہیں، یہ سارے بھائی چارے عالمی نہیں ہیں، یہ محدود ہے صرف کچھ لوگوں تک۔ مثال کے طور پہ جو بھائی چارہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے، وہ صرف اپنے رشتہ داروں کو لے کے چلتا ہے، دنیا کے سارے لوگوں کو سمیٹتا نہیں ہے۔ جو بھائی چارہ علاقے کے بنیاد پہ ہے، مثال کے طور پہ ہندوستانی بھائی چارہ، یہ صرف ہندوستانی لوگوں کو لیتا ہے، انگریز لوگوں کو نہیں سمیٹتا ہے۔ اگر بھائی چارہ رنگ کے بنیاد پر ہے، مثال کے طور پہ گورے لوگوں کا بھائی چارہ، تو صرف یہ گورے لوگوں کو سمیٹتا ہے، دنیا کے سارے انسانوں کو نہیں سمیٹتا ہے۔ تو جتنے بھی یہ بھائی چارے ہیں، یہ محدود ہے، ان کو ہم عالمی بھائی چارہ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ انسان کا ذات کے بنیاد پر بٹوارہ ہوا، یا انسان کا بٹوارہ رنگ کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اسلام نہیں مانتا کہ انسان اونچا یا نیچا ہو سکتا ہے رنگ کے بنیاد پر، ذات پات کے بنیاد پر، دولت کے بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، جس آیت کی تلاوت میں نے اس لیکچر کو آغاز کرنے پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹا ہے، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اور تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو متقی ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دار و مدار کوئی انسان کو اونچا یا نیچا ماننے کے لیے ذات نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، جنس نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی انسان چاہے گورا یا کالا ہو، اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنتا، چاہے امیر یا غریب ہو، اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنتا، چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوا یا یو ایس اے میں پیدا ہوا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی انسان اونچا یا نیچا نہیں بنتا۔ اللہ کے نزدیک انسان اونچا تب بنتا ہے جب وہ متقی بنتا ہے۔ کوئی انسان کو جانچنے کے لیے ضرورت ہے تقوی کی۔ تقوی مانے نیکی، اچھے اعمال، دینداری۔ ایک انسان دوسرے انسان سے تبھی اونچا بن سکتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب آئیں، دینداری میں اونچا نہ رہے۔ دینداری، اچھے اعمال اور نیکی اللہ کے نزدیک بنیاد ہے کسی انسان کو اونچا یا نیچا کہنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ روم میں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی میں سے نشانی ہے یہ آسمان اور زمین اور انسانوں کے جو مختلف رنگ اور زبانیں ہیں۔ یہ نشانی ہے دانش مندوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکے۔ اللہ کے نزدیک یہ جو اللہ نے مختلف زبانیں انسانوں کو دی ہے، مختلف رنگ دیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم کو عزت دی، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پر کرم فرمایا۔ کئی مذاہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ ان مذاہب میں سے ایک مذہب مانتا ہے کہ صرف عورت یعنی کہ بیوی حوا انسانیت گناہ میں پیدا ہونے کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ مذہب کہتا ہے کیونکہ ایک عورت نے گناہ کیا، ایک عورت کے وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی۔ اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا۔ اسلام میں آدم علیہ السلام اور بیوی حوا دونوں کو یکساں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک تقریباً 1 درجن سے زیادہ ٹائم، 12 سے زیادہ وقت دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا۔ اور یہاں کہا گیا ہے کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، دونوں نے اس کے بعد معافی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا۔ قرآن مجید کے مطابق دونوں کو یکساں ذمہ دار، دونوں کو یکساں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کہیں بھی صرف بیوی حوا کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 میں جہاں کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا۔ لیکن جب قرآن مجید کی ساری آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں یکساں قصوروار ہیں۔ اور کچھ غیر اسلامک مذہب ہے
جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پر لعنت بھیجی اور عورتیں تکلیف سے بچے جنیں گی، یہ ان کے لیے ایک سزا ہے۔ کیونکہ عورت نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، اسی لیے عورت کے اوپر لعنت ہے اور وہ تکلیف کے ساتھ بچوں کو جنیں گی اور اپنے شوہر کی غلام بنیں گی۔ اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا، بلکہ قرآن مجید میں حمل کی وجہ سے عورت کے رتبے کو اٹھا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے، اور تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا، تکلیف کے ساتھ اپنی کوکھ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ آپ کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ پیغام کو دہراتے ہیں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں، اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور تمہاری ماں نے تکلیف کے ساتھ تمہیں جنم دیا اور تمہاری ماں نے 2 سال تک تمہاری پرورش کی پیدا ہونے کے بعد۔ اس کے اندر ویننگ کا ذکر ہے، میں نے آپ کو دودھ پلائی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کا رتبہ حمل کی وجہ سے اور اونچا کرتا ہے۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے میڈیا میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں جو میڈیا پھیلا رہی ہے، اس میں ہمیشہ میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا اور اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ سمے نہیں ہے یہ الزام کو دور کرنے کا، اور اس موضوع پہ میں نے تقریر کی تھی لاسٹ کانفرنس میں انگریزی میں، وومنز رائٹس ان اسلام، اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اگر وہ آپ تقریر دیکھیں گے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی ہے، اس میں صاف طریقے سے ظاہر کیا گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام میں عورت اور مرد کا رتبہ یکساں ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ ایک ہے، لیکن درجہ ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سب چیزوں میں وہ یکساں ہے۔ ایکوالٹی ڈز ناٹ مین آئیڈینٹیکلٹی۔ پوری طور پہ اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ عورت اور مرد کا رتبہ جو ہے وہ برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رتبہ دونوں کا ایک رکھا ہے، لیکن ان کے ذمہ داری علیحدہ ہے، ڈپینڈنگ اپون دا سائیکولوجیکل میک اپ، بایولوجیکل میک اپ، فزیولوجیکل میک اپ۔ مرد اور عورت کی ذمہ داری علیحدہ ہے، لیکن اوور آل بوتھ ایکول۔ میں ایک مثال آپ کو پیش کروں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس میں ایگزامینیشن ہوتا ہے اور 2 طلباء کو سب سے بہترین مارکس ملتے ہیں، دونوں کو ملتے ہیں 80% مارکس۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کویشچن پیپر میں 10 سوال تھے اور ہر سوال کا جواب دینے پہ طالب کو ملیں گے 10 مارکس میکسیمم۔ ہم تحقیق کرتے 2 طلباء، طالب اے اور طالب بی، دونوں کو 80% ملتا ہے۔ ان کا جب آنسر شیٹ ہم دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ کویشچن نمبر 1 کے جواب میں طالب اے کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس، طالب بی کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس۔ تو آنسر نمبر 1 میں طالب اے کا رتبہ بی سے زیادہ ہے۔ اسٹوڈنٹ اے ہیز اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور بی۔ سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس اور اسٹوڈنٹ اے کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس۔ تو جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا رتبہ اونچا ہے، اسٹوڈنٹ بی ہیز اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور اسٹوڈنٹ اے۔ باقی سارے 8
سوال کے جوابوں میں دونوں اسٹوڈنٹ اے اور بی کو ملتا ہے 10 میں سے 8. آپ جب حساب لگاتے ٹوٹل کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے دونوں اسٹوڈنٹ کو اے اور بی, طالب اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80 مارکس. اسی طریقے سے کچھ چیزوں میں عورتوں پہ ذمہ داری زیادہ ہے, کچھ چیزوں میں مرد پہ ذمہ داری زیادہ ہے, لیکن پوری طور پہ آدمی اور مرد اسلام میں ایک ہی درجے کے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک چور میرے گھر میں داخل ہوتا ہے, میں نہیں کہوں گا میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں, آئی بلیو ان وومنز رائٹس. میں نے کہوں گا میری بہن اور میری بیوی سے کہ جا کے چور کا سامنا کرو. میں جانتا ہوں کہ آدمی عورت سے زیادہ طاقتور ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی ہے تاکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو سپورٹ کرے, عورت کی حفاظت کرے. تو اس کے اندر کیونکہ مرد کو طاقت زیادہ دی ہے, اسی لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں آئی بلیو ان وومنز رائٹس, میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں اس لیے میری بہن, میری اہلیہ, میرے والدہ جا کے جھگڑا کرے. دوسری مثال ہے, یہ کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الاداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا چاہیے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں سے. پھر وہ شخص کہتے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. وہ شخص کہتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. چوتھی بار جب پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیرا باپ. اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ 75% 3/4 حصہ اپنے محبت کا ہر انسان کو دینا چاہیے اپنے والدہ کو, اور 25% 1/4 حصہ دینا چاہیے اپنے والد کو. مختصر سا ہم یہ کہہ سکتے کہ والدہ کو ملتا ہے گولڈ میڈل, سونے کا تمغہ, والدہ کو ملتا ہے سلور میڈل, چاندی کا تمغہ, والدہ کو ملتا ہے برونز میڈل, تمغے کا تمغہ, اور والد کو اطمینان رکھنے کے لیے ملتا ہے صلح بخش انعام, کنسولیشن پرائز. یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو اس چیز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا درجہ, کیونکہ وہ انسان کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے اور تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے, عورتوں کا رتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اونچا کرتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈپینڈنگ اپون دا بایولوجیکل میک اپ, دا فزیولوجیکل میک اپ, دا سائیکولوجیکل میک اپ, ڈفرینٹ رولز, ڈفرینٹ ذمہ داری دی گئی ہے, لیکن پوری طور پہ اوور آل مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے. اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک ہی ٹائپ کے انسانوں کا مالک ہے یا خالق ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک گروہ یا ایک قسم کے انسانوں کا خالق ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانوں کا خالق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 یا 2 میں الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف ہے اس اللہ کی جو سارے عالموں کا رب ہے, سارے عالموں کا, اس دنیا کا اور جتنی دنیا موجود ہے اس کا رب ہے. اور قرآن میں جن نے فرمایا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1 میں قل اعوذ برب الناس, کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں سارے انسانوں کے رب میں. یہ رب جو ہے سارے انسانوں کا ہے, صرف ایک قسم کے انسان کا نہیں, سارے انسانوں کا رب ہے.
चाहे वो गोरे हो या काले हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, ये सारे इंसानों का मालिक है और खालिक है। इसीलिए कुरान मजीद में कहीं जगह आता है या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, ए इंसानों। कुरान मजीद में हमें कई तालीमात मिलती है जिससे आलमी भाईचारा को बढ़ावा मिलता है, जिससे आलमी भाईचारा इस दुनिया में कायम हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल नहीं करना चाहिए। सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या कोई इंसान इस ज़मीन पे फसाद फैला रहा है, वरना कोई इंसान दूसरे इंसान का जब कत्ल करता है वो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है, गोया के ऐसा है कि सारे इंसानों की जान बचा रहा है। इससे पता लगता है कि कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम इंसान का, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। कुरान में लिखा है अगर कोई भी इंसान दूसरे मासूम इंसान का कत्ल करता है वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर कोई भी इंसान की जान बचाता है वो ऐसा है कि सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। अगर मर्डर या कत्ल इस ज़मीन से निकल जाएगा, अगर कोई भी बेगुनाह का कत्ल नहीं करेगा, तो इंशाअल्लाह ये आलमी भाईचारा इससे बढ़ेगा। इस्लाम में हमें सिखाया जाता है कि चोरी मत करो, चोरी बंद हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। इस्लाम का एक रुकन है ज़कात। हर अमीर इंसान को जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा बचत है, उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो हर साल 2.5% इस बचत में से गरीबों में बांटे। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गरीबी इस दुनिया से मिट जाएंगी। कोई भी इंसान भूख से कभी नहीं मरेगा। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे, इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दूसरे की मदद करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माउन में, सूरा नंबर 107 आयत नंबर 1 से 7 में, अरैतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदूक़ुल यतीम अला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। क्या आप देखते नहीं वो इंसान को जो आखिरत को झुटलाता है, जो यतीमों की मदद नहीं करता, जो मिस्कीन को खाना खिलाने की मदद नहीं करता। लानत है वो लोगों पर जो नमाज पढ़ते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, जो नमाज में गफलत करते हैं, और जो लोग दूसरे की मामूली सी मदद नहीं करते। कुरान में कहा गया है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करना चाहिए, और ये इंसान पे लानत है जो छोटी छोटी मदद अपने भाइयों की, अपने पड़ोसी की नहीं करते। अगर हर इंसान अपने पड़ोसी की मदद करे, अपने भाइयों की मदद करे, इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरा नंबर 17 में, सूरा इसरा में आयत नंबर 26 और 27 में, कि जो फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई है। फजूल खर्ची करना इस्लाम में हराम है। फजूल खर्ची भाईचारे को रोकती है। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 में, वर्स नंबर 188 में, कि अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो जज को देने के लिए, ताकि वो अपना जजमेंट आपके फेवर में दे, ताकि वो अपना वर्डिक्ट आपके हक में दे जो गलत है, ताकि आप दूसरे लोग की दौलत छीन सको।
یعنی قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ رشوت دینا حرام ہے. اگر آپ کوئی جج کو رشوت دیتے ہیں, کوئی حاکم کو رشوت دیتے تاکہ آپ دوسرے کی دولت چھین سکو, یہ بالکل حرام ہے. رشوت دینے سے بھائی چارہ گھٹتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, بے شک شراب اور جوا, والاصنام والانظام, بت پرستی اور پاسے پھینکنا, رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوا لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پاؤ. قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جوا, شراب, پاسے پھینکنا, بت پرستی, یہ سارے کام یہ شیطان کے کام ہیں اور اس سے بھائی چارہ گھٹتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ کوئی آدمی دوسرے آدمیوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ سے اچھا ہے. کوئی عورت دوسری عورتوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے عورت آپ سے بہتر ہے. ایک دوسرے کو برے نام سے مت بلاؤ, آپس میں گمان مت کرو. کئی بار گمان گناہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کو تیار ہے؟ بے شک نہیں, آپ کو گن آئیں گی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ایک دوسرے پہ ہنسنا اچھی بات نہیں ہے, ایک دوسرے کو برے نام سے بلانا اچھی بات نہیں ہے, ایک دوسرے پہ گمان کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور غیبت کرنا ایسا ہے گویا کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. یہ کرنے سے بھائی چارہ گھٹتا ہے. تو اسلام کی کئی تعلیمات ہے جس سے ہمیں سبق مل سکتا ہے کس طریقے سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم کر سکتے. نہ کہ اسلام صرف کہتا ہے بھائی چارے کے بارے میں, اسلام میں ہر ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ کم از کم 5 وقت بھائی چارہ کو عمل میں لائے. میں ذکر کر رہا ہوں اسلام کے دوسرے رکن کے بارے میں, وہ ہے صلاح, نماز. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ 5 بار نماز پڑھے. اور نماز پڑھتے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لکھا ہے صحیح حدیث میں, ابو داؤد کی اور صحیح بخاری کی بھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآدان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692 میں کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور ٹھکنوں سے ٹھکنا ملاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 2 کتاب الصلاح حدیث نمبر 666 میں کہ جب آپ صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں کوئی جگہ مت چھوڑو کہ شیطان بیچ میں گھسے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے, جو شیطان کے 2 سنگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے, وہ شیطان جو آپ انسانوں کے درمیان بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے, رنگ کا, دولت کا, اونچ نیچ. جب ہم صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ کندھے سے کندھا ملائے. آپ کے سامنے چاہے راجا کھڑا ہو یا فقیر, امیر یا غریب, گورا یا کالا, آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ کندھے سے کندھا ملائیں. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ کم از کم وہ 5 بار ہر روز بھائی چارے کے اوپر عمل کرے. اسلام کا 5واں رکن ہے حج, اور حج ایک بہترین مثال ہے بھائی چارے کے بارے میں. حج سب سے بڑی سالانہ گیدرنگ ہے, جلسہ ہے, جہاں تقریباً 3 سے 4 ملین 30 سے 40 لاکھ لوگ مختلف ممالک سے آتے ہیں, امریکہ سے, کینیڈا سے,
इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, इंडिया से, सिंगापुर से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और सारे पहन के आते 2 बिना सिला सफ़ेद कपड़ा। आप ये भी नहीं पहचान सकते जो सामने आपके खड़ा है वो राजा है कि फ़कीर है। और सब आते हैं एक ही मकसद से, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए खुदा हम हाजिर है तेरे लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जुल विदा में, जो हज का आखिरी खुतबा था, उसमें कहते हैं कि कोई भी अरब दूसरे गैर अरब अजम से ऊंचा नहीं है। ना कोई अजम कोई अरब से ऊंचा है, कोई गोरा इंसान काले से ऊंचा नहीं है, ना कोई काला इंसान गोरे से ऊंचा है। सिर्फ एक वजह से ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा के बुनियाद पर, परहेजगारी के बुनियाद पर, दीनदारी के बुनियाद पर, नेकी के बुनियाद पर। इस्लाम में बुनियादी रुकन जो है वो है तौहीद। और इस्लाम का बुनियादी रुकन है कि सारे इंसानों का मालिक, खालिक, रब, रहबर एक ही है, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये आलमी भाईचारे के लिए फ़र्ज़ है। इसके बिना आलमी भाईचारा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इसके बुनियाद पे हम ये मान सकते हैं कि चाहे इंसान आदमी हो या औरत, गरीब हो या अमीर, काला हो या गोरा, उसका खालिक, उसका मालिक, उसका रब एक ही है, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये इस्लाम का सबसे अहम रुकन है और इसकी बुनियाद पर ही आलमी भाईचारा मुमकिन है, वरना मुमकिन ही नहीं। एक खुदा में मानना और एक खुदा की इबादत करना ना ही सिर्फ इस्लाम का अहम रुकन है, जितने मज़ाहिब आप पढ़ेंगे उसका अहम रुकन है एक खुदा, एक अल्लाह की इबादत करना और सिर्फ एक खुदा, एक अल्लाह में मानना। तौहीद सारे मज़ाहिब का रुकन है। और जब हम पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलीजन? Religion, according to Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship and obedience. मज़हब के मानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक है कि एक या अनेक खुदा में मानना जिसकी आप इबादत करते हैं और जिसका कहना मानते हैं। आपको कोई भी मज़हब के बारे में जानना है तो फ़र्ज़ है कि आप उस मज़हब के खुदा को जानो। जब तक आप उस मज़हब के खुदा को नहीं जानेंगे तब तक आप उस मज़हब को जान ही नहीं सकेंगे। आज हम कोशिश करेंगे दिगर मज़ाहिब को जानने के लिए और इन मज़ाहिब में खुदा के बारे में क्या कहा गया है। कोई मज़हब को जानने के लिए मज़हब के मानने वालों को देखना ज़रूरी नहीं। अगर आप मज़हब को जानेंगे मज़हब के मानने वालों को देखने के बाद तो ये सही तरीका नहीं, क्योंकि कई बार मज़हब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनके मज़हब में क्या लिखा है और उनकी मज़हबी किताब क्या कहती है खुदा के बारे में। इसीलिए सबसे बेहतरीन और सबसे सही तरीका ये जानने के लिए कि मज़हब क्या है और उस मज़हब के खुदा के बारे में क्या लिखा है, वो है उस मज़हबी किताब की तहकीक करो। तो इस बुनियाद पे हम आज कोशिश करेंगे जानने के लिए कि दिगर मज़ाहिब में क्या लिखा है और इन मज़ाहिब में खुदा के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जानने के लिए हिंदू मज़हब क्या कहता है खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में। अगर आप कोई हिंदू से पूछेंगे कि वो कितने खुदा में मानता है, कितने ईश्वर में मानता है, कितने भगवान में मानता है, तो आपको जवाब मिलेगा। कोई हिंदू कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़, 330 मिलियन, 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मज़हब के किताब का मुताला कर चुका है और हिंदू मज़हबी किताब पढ़ चुका है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ
ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم کے معنی ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے. عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، انسان خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سانپ خدا ہے. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. تو جو اہم فرق ہندو اور مسلم میں ہے، عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. یہ فرق صرف کا ہے. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے. اس فرق کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ کہنا نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. قرآن مجید میں ایک طریقہ بتلایا گیا ہے کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھانا چاہیے دیگر مذاہب کے بیچ. یہ کہنا چاہیے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں. ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ ہندو مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہے خدا کے بارے میں. جب ہم پڑھتے ہیں اپنشد، جو ایک اہم ہندو مذہب کی کتاب ہے، چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں، ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں، ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور کا کوئی بھی والدین نہیں ہے، کوئی بھی رب نہیں ہے. اس ایشور کا کوئی بھی والد نہیں، کوئی بھی والدہ نہیں. اس ایشور کا اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس، فوٹوگراف، پینٹنگ، پکچر، اسکلپچر، مورتی، اسٹیچو. لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. سب سے زیادہ ہندو مذہب میں پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے نمبر 7 میں شلوکا نمبر 20 میں کہ all those whose intelligence has stolen by material desires they worship demigods. جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، جو دنیاوی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ غلط خدا، غلط ایشور کی عبادت کرتا ہے. اور کئی جگہ تفسیر میں لکھا ہے اس کے معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پیسے اور دنیاوی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ مورتی کی عبادت کرتے ہیں. ہندو مذہب میں سب سے اونچی کتاب، سب سے پاک کتاب ہے وید. وید میں لکھا ہے یجروید ادھیائے نمبر 32 منتر نمبر 3 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. یجروید ادھیائے نمبر 32
श्लोक और मंत्रा नंबर 3 में लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में, ईश्वर पाक है और उसका कोई अक्ष नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म पविशंति या असंभूति उपासते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधेरा। वो लोग अंधेरे में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मानी कुदरती चीज़ें, हवा, पानी, आग, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो कुदरती चीज़ की इबादत करते हैं। और आगे लिखा है, वो लोग और गहरे अंधकार में और गहरे अंधेरे में ढल रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीज़ें, टेबल, चेयर, मूर्ति, गाड़ी, इसकी अगर इबादत करेंगे तो और गहरे अंधकार में आप जाएंगे। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 श्लोका नंबर 3 में, देव मां असि, उसके मानी ईश्वर महान है। और सबसे पाक किताब वेदों में से 4 वेद है, सबसे पाक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 में अध्याय नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा विदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और साधु संत लोग ईश्वर को, खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। और सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में श्लोक नंबर 1 से 11 में तकरीबन 33 सिफत खुदा के दिए है। सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 श्लोका नंबर 1 से 11 में 33 सिफत लिखी गई है खुदा के बारे में। एक सिफत जिसका जिक्र आता है ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्रा नंबर 3 में, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं हिंदू मजहब में खालिक को, वो खुदा जिसने पैदा किया है। हम मुसलमान को कोई गिला शिकवा नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा खालिक है या खुदा बनाने वाला है या खुदा क्रिएटर है या खुदा ब्रह्मा है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हम मुसलमान इस पे एतराज़ देते हैं, क्योंकि आप अपनी किताब श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और एक सिफत जो दी गई है ऋग्वेद में किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में, वो है विष्णु। विष्णु हिंदू मजहब में कहा जाता है वो खुदा को जो रब है, जो पालने वाला है। इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है सस्टेनर। हम मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा सस्टेनर है या खुदा रब है या खुदा विष्णु है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके पास 4 हाथ है, एक हाथ में चक्रा है, दूसरे हाथ में कौंच है, और वो पानी पे जा रहा है सांप पे या उड़ रहा है हवा में गरुड़ा पे, हम मुसलमान उसके ऊपर एतराज़ लेते हैं, क्योंकि ये उनकी मजहबी किताबों के भी खिलाफ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई मूर्ति नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 1
श्लोका नंबर 1 में, मां चिदनदी संसद, इबादत सिर्फ उस ईश्वर की करो, तारीफ सिर्फ उसकी है। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 श्लोका नंबर 16 में, या एक इतमुश्ती ही, इबादत करो सिर्फ एक खुदा की, तारीफ सिर्फ उसकी है। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदू धर्म का ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है हिंदू धर्म के बारे में, और हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं। इससे बेशक हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा बढ़ेगा। जब अब ये जान ले कि खुदा किसे कहते हैं हिंदू मज़हब में, और हिंदू मज़हब क्या कहता है खुदा के बारे में, इंशाअल्लाह ये भाईचारा बढ़ेगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे यहूदियत में, जुडाइज़म में खुदा का तस्वुर क्या है। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं, यहूदियत की मज़हबी किताब में लिखा है, ड्यूटरोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शमा इज़राइलो अजनहीन अदनई खद, ए इज़राइली सुनो, हमारा खुदा, हमारा रब एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11 में, even I am Lord and besides me there is no savior, मैं ही खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, I am Lord and there is none else, I am God and there is no God besides me, मैं हूं रब और मेरे अलावा कोई नहीं, मैं हूं खुदा और मेरे अलावा कोई नहीं है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 में, चैप्टर 46 वर्स नंबर 9 में, I am God and there is none else, I am God and there is none like me, मैं हूं खुदा और मेरे अलावा कोई नहीं, मैं हूं खुदा और मेरे जैसा कोई नहीं है। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 20 वर्सेस नंबर 3 से 5, Thou shall have no other God besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, am the jealous God. लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में अध्याय नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 में, आप मेरे अलावा कोई खुदा में नहीं मानेंगे और आप मेरे जैसा कोई अक्स नहीं बनाएंगे, चाहे वो आसमान में हो, इस ज़मीन पे हो, या इस ज़मीन के नीचे पानी में हो, और आप उनके सामने नहीं झुकेंगे और उनकी इबादत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुदा हूँ, जलन रखने वाला खुदा हूँ। यही पैगाम फिर से दोहराया है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्सेस नंबर 7 to 9 में, 7 से 9 तक में लिखा है कि thou shall have none other God beside me, thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. आप मेरे अलावा कोई और खुदा में नहीं मानेंगे, आप मेरे जैसा अक्स नहीं बनाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आसमान में, ज़मीन पे, या ज़मीन के नीचे पानी में। आप इनकी इबादत नहीं करेंगे, आप इनको सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुदा हूँ, जलन रखने वाला खुदा हूँ। जब हम यहूदी मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है इस मज़हब में खुदा का सही तस्वुर, और ये जानने के बाद इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। हम अब कोशिश करेंगे जानने के लिए ईसाईयत में खुदा का तस्वुर क्या है। इसके पहले मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूँ।
اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانو. کوئی بھی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مسیح تھے. ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی والد کے، جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگوں کو کوڑ کی بیماری تھی ان کو سدھارا اللہ کی مدد سے. عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ جا رہے ہیں. لیکن کوئی اگر یہ پوچھیں گا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کرا. میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں اور میں بائبل پڑھ چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بائبل میں کہیں بھی ایک صاف جملہ نہیں ہے بنا شک کے، بنا کوئی ڈاؤٹ کے، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی کرسچن کوئی بھی بائبل میں سے ایک صاف جملہ مجھے بتائے بنا شک کے، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں آج ہی اسی وقت عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں. میں دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، انہیں شاید بائبل کے بارے میں علم نہیں ہوگا. میں اپنے سر کو تلوار کی نوک پہ رکھنے کو تیار ہوں کیونکہ میں بائبل کا طالب علم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بائبل میں کہیں بھی ایک بھی صاف الفاظ نہیں ہیں بنا کوئی شک، بنا کوئی غلط فہمی کے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں، کہ میں ایشور ہوں، کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد یعنی خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے عظیم ہیں. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، I cast out devils with the spirit of God، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، I with the finger of God cast out devils، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، I can of my own self do nothing، as I hear I judge and my judgment is just، for I seek not my will but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I can of my own self do nothing، میں خود اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear I judge، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ سناتا ہوں. As I hear I judge and my judgment is just، اور میرا فیصلہ حق کا ہے. For I seek not my will but the will of my Father، کیونکہ میں خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں. اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں خدا کی مرضی سے کرتا ہوں، اسے عربک میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ صاف طور پہ کہا گیا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تھنک ناٹ دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے دا لا آف دا پروفٹس، آپ یہ مت سوچو کہ میں پرانے لا اصول کو یا پرانے پیغمبروں کے خلاف بات کرنے کے لیے آیا ہوں.
I have come not to destroy but to fulfill. میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آیا ہوں مکمل کرنے کے لیے. Until the heavens and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. جب تک زمین اور آسمان ہے, ایک بھی قانون, چھوٹا سا تن کا بھر قانون نہیں ادھر سے ادھر ہوگا جب تک زمین اور آسمان ہے. And anyone who breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اور جو بھی کوئی شخص اگر ایک چھوٹا سا قانون خدا کا توڑتا ہے, وہ آخرت کے اندر کبھی بھی سفلتا نہیں پائیں گا, وہ جنت میں نہیں جائیں گا. And anyone who keeps the commandments and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. اور جو کوئی اللہ کا کہنا مانتا ہے اور قانون کی پیروی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے, وہ آخرت میں عظیم درجہ پائیں گا اور جنت میں جائیں گا. Until your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ یہودی اور فارسیز سے بہتر نہیں ہیں, ان کے سارے قانون کا پالن نہیں کریں گے, تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مطلب جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے فرض ہے کہ جو بھی یہودی قانون ہیں, جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ خدا ایک ہے, خدا کا نہ کوئی عکس ہے, اور صرف اس کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, گاسپل آف جان میں کہا گیا ہے, چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خدا کے ہیں جس نے مجھے بھیجا. لکھا گیا گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں, This life is eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ صاف طور پہ لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس میں کہا گیا ہے, Ye men of Israel, listen to this. اے یہودی, آپ اس بات کو سنو. جیزس آف نازرت, a man approved of God. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ سے تھے, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا, جو ایک آدمی تھے آپ کے درمیان سے چنا. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے معجزہ اور نشانی دکھائی, اور آپ اس کے گواہ ہیں, and you are witness to it. یہاں صاف طور پہ کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ایک انسان تھے, اللہ نے آپ کے درمیان میں سے چنا اور ان کے ذریعے معجزہ کیے تاکہ آپ اس کے گواہ بن سکو. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا کمانڈمنٹ, سب سے پہلی تعلیم کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی لفظ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اسے دہراتے ہیں. گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنہین و ادنیخد. اے اسرائیل, آپ جان لو کہ ہمارا خدا, ہمارا رب ایک خدا ہے. تو جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے. اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے. اگر آپ پوچھتے کوئی مسلمان سے کہ خدا کا تصور کیا ہے, تو سب سے بہترین جواب کوئی مسلمان دے سکتا ہے وہ ہے سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص میں کہا گیا ہے, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 میں, کل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں جس میں 4 شرائط ہے. اور کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے, اگر یہ 4 شرائطوں پہ اترتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ وہ شخص خدا ہے. سب سے پہلی شرط قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. دوسری شرط اللہ الصمد,
اللہ جو بے نیاز ہے. تیسری شرط لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے. اور چوتھی شرط ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ چاروں شرائط پہ اگر کوئی اترتا ہے, ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ وہ اللہ ہے. یہ سورہ اخلاص خدا کو جاننے کا طلسمہ ہے. کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ اخلاص کے بنیاد پہ اترے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ایک وقت ایک ہندو بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو کہتے ہیں بھگوان رجنیش خدا ہے. ہندو دھرم کی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ہم اس بھگوان رجنیش کو دیکھیں گے کہ سورہ اخلاص کے بنیاد پہ وہ سفلتا پاتا ہے کہ نہیں. سب سے پہلے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی انسانوں نے دعویٰ کیا خدا رہنے کا, اور خصوصاً اس دیش ہندوستان میں ہزاروں انسان نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں, میں خدا ہوں. بھگوان رجنیش ایک ہی نہیں ہے. لیکن ایک رجنیش بھکت کہیں گا نہیں وہ ڈیفرنٹ ہے, علیحدہ ہے, الگ ہے. دوسری شرط اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. کیا بھگوان رجنیش بے نیاز تھا؟ واز ہی ایبسولوٹ انٹرنل؟ ہم اس کی آٹو بایوگرافی پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ اس کی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی, اس کو استھما تھا, اس کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی. آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان کو, ایشور کو, خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے, استھما ہے, ڈائبٹیز ہے. اور تیسری شرط لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش وہ مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھے, ان کے والدین تھے, اور سن 1981 میں رجنیش جاتے امریکہ, اور وہ ایک اسٹیٹ آف اوریگون میں اپنا سینٹر شروع کرتے رجنیش پورم. اور کچھ سال بعد کئی ہزاروں امریکن کو وہ بیوقوف بناتے ہیں. یو ایس اے کی گورنمنٹ رجنیش کو اریسٹ کرتی ہے, گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں. رجنیش کہتے ہیں کہ یو ایس اے گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ, مجھے جیل میں یو ایس اے نے دھیرے دھیرے زہر دیا. جیل میں زہر دیا. آپ سوچ سکتے بھگوان کو کوئی زہر دے رہا ہے, بھگوان کو سلو پوائزننگ کر رہا ہے. اور 1985 میں 1985 میں یو ایس اے رجنیش کو یو ایس اے کے باہر نکالتے, پھر سے ہندوستان میں آتا ہے اور پونا میں اپنے پرانے سینٹر میں جاتا ہے اور واپس سے اس کو شروع کرتا ہے, اور اسے کہا جاتا ہے اوشو کمیون. آج جب آپ پونا میں جائیں گے اوشو کمیون میں, جب داخل ہوئیں گے تو اس کی سمادھی پہ لکھا ہوا ہے رجنیش اوشو never born, never died, but visit the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی انتقال ہوا, لیکن اس زمین پہ سیر کرنے کے لیے آئے, گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے 19 جنوری 1990 تک وہ اس تختیب میں لکھنے بھول گئے کہ رجنیش کو 22 ممالک کی ویزا نہیں ملی. آپ سوچ سکتے بھگوان دھرتی پہ آتے ہیں, زمین پہ آتے سیر کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے, اور اسے ویزا کی ضرورت ہے. اور آرک بشپ آف گریس کہتے ہیں کہ رجنیش کو اس دیش سے نکالو ورنہ اس کا گھر اور اس کے ڈسائپلز, اس کے ماننے والوں کا گھر جلائیں گے. اور آخری شرط وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے. اگر آپ اللہ کی برابری کسی سے کر سکے دنیا میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ہم جانتے ہیں رجنیش کو عام انسان جیسے 2 آنکھ تھے, 1 ناک تھی, 1 منہ تھا, 2 ہاتھ تھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے اور اللہ کی برابری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنا ہوگا آپ نے, جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس, سب سے طاقتور
انسان ساری کائنات میں, مسٹر ورلڈ, سب سے طاقتور انسان ساری دنیا میں, اگر آپ خدا کو کسی کے ساتھ کمپیئر کر سکے, مقابلہ کر سکے, چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو, چاہے لاکھ گنا ہو, چاہے کروڑ گنا ہو, وہ خدا ہی نہیں, وہ اللہ ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو یہ 4 شرائط ہے کسی کو خدا کہنے کے لیے. اگر یہ 4 شرائط پہ کوئی سفلتا پاتا ہے, ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو کہنے کے لیے کہ وہ خدا ہے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے, اور یہ جاننے کے بعد انشاءاللہ عیسائی اور مسلم اور ہندو اور یہودی میں بھائی چارہ انشاءاللہ بڑھیں گا. اس طریقے سے ہم جب مطالعہ کرتے ہیں دیگر مذاہب کا اور جانتے ہیں کہ ہر مذاہب میں جو بنیادی اصول ہے وہ ہے کہ ایک خدا میں مانو اور اس خدا کی عبادت کرو اور اس خدا کی کوئی مورتی نہیں. اور یہ جاننا اور ماننا بہت اہم ہے بھائی چارے کے لیے. توحید کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. صرف توحید ہی ایک اصول ہے جس کے ذریعے عالمی بھائی چارہ ممکن ہے. اور یہ جو بھائی چارہ ہے ایمان کی بنیاد پر, یہ بھائی چارہ صرف سارے انسان جو دنیا میں رہتے ہیں ان کو نہیں سمیٹتا. It does not only go horizontal, it even goes vertical. صرف جو انسان آج اس دنیا میں رہتے انہیں نہیں سمیٹتا, لیکن وہ انسان ایمان کے بھائی چارے کے بنیاد پہ جو پہلے آئے کئی صدیوں پہلے اور جو انشاءاللہ کئی صدیوں بعد آئیں گے ساروں کو سمیٹتا ہے. This universal brotherhood of believing in one God does not only go horizontal, it even goes vertical. نہ ہی جو انسان آج اس دنیا میں موجود ہے انہیں سمیٹتا ہے, جو انسان پہلے آ چکے ہیں اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. یہ سب سے بہترین عالمی بھائی چارہ ہے ایمان کے بنیاد پر, توحید کے بنیاد پر. اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا. اکثر چاہے مسلم یا غیر مسلم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا بھائی چارہ. قرآن مجید میں اس کے بارے میں صاف لکھا ہے. بے شک رشتہ داروں کے بارے میں کئی اچھی چیز کہی گئی, ان کی عزت کی گئی, لیکن وہ ایمان کے بھائی چارے سے اوپر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کو ماننے کے بعد سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ, اور اللہ سے دعا کرو کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے تمہاری دیکھ بھال کی. یہاں اتنا عظیم درجہ دیا گیا ہے والدین کے بارے میں. اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے اچھا برتاؤ کرو. میں نے کہا اپنی تقریر میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو, لیکن فوراً بعد سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ, آپ ان کا کہنا مت مانو, پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے, آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کر رہے, تو آپ ان کی بات مت مانو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو حق کے لیے گواہی دو, اللہ کے لیے حق کے لیے اللہ کا ساتھ دو
اور گواہی دو، چاہے وہ گواہی آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے غریب کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اے مومنوں، اے مسلمانوں، حق کا ساتھ دو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے امیر کے یا غریب کے خلاف ہو۔ مطلب اپنے خلاف بھی اگر حق کی بات کرے، اگر آپ کا نقصان بھی ہو پھر بھی حق کی بات کرو، اللہ کا ساتھ دو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو اللہ کا ساتھ دو، چاہے آپ کے رشتہ دار کا خلاف ہو اللہ کا ساتھ دو، چاہے امیر یا غریب کے خلاف ہو۔ امیر کے خلاف بھی دینا پڑا تو اللہ کے لیے امیر کے خلاف گواہی دو۔ یہ تو میں سمجھتا تھا امیر کے خلاف، اور امیر کے خلاف تو کیا ہوا، گواہی دینا چاہیے، لیکن جب ایک تفسیر پڑھا مجھے پتا چلا، جب اللہ تعالیٰ کہتے امیر یا غریب، ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا امیر کے خلاف بھی گواہی دیں گے ہم، لیکن امیر کے خلاف تو دینا پڑے تو دو، لیکن اگر آپ سوچتے غریب انسان ہے اس کا کون دیکھ بھال کرے گا، چلو میں جھوٹی گواہی غریب کے فیور میں دوں، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی حفاظت کرتے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ مطلب صرف امیر کے خلاف مت دو، لیکن غریب کے خلاف بھی اگر دینا پڑا حق کی گواہی، آپ یہ نہیں سوچ سکتے ارے غریب انسان ہے اس کے ساتھ کون ہے، تو میں جھوٹی گواہی اس کے فیور میں دو، اس کے حق میں دو، غلط ہے۔ جھوٹی گواہی غریب سمجھ کے دینا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا دیکھ بھال کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عورت ہو یا آدمی ہو۔ اس آیت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو ایمان کا درجہ ہے، ایمان کا بھائی چارہ، وہ رشتہ داری کے بھائی چارے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں چند مثالوں کے ساتھ۔ قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے ہمارے پیغمبروں نے ایمان کے بھائی چارے کے لیے رشتہ داری کی قدر نہیں کی۔ سب سے بہترین مثال ہے نوح علیہ السلام کی، جس کا ذکر آتا ہے سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک۔ اور ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں وحی آئی تھی کہ بارش ہونے والی ہے تو آپ ایک ناؤ بناؤ۔ وہ لوگوں سے پیغام دیتے، اکثر لوگ نہیں مانتے، ان میں سے ان کا بیٹا بھی نہیں مانتا، بولتا ہے بارش اس ڈیزرٹ میں، اس صحرے میں ممکن ہی نہیں، اور آ بھی گئی تو میں پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، اتنا اونچا پانی تو آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وچن لیتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے گھر والوں کو بچانا، اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ پھر بارش آتی ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ جاتے پہاڑی کی چوٹی پہ، اور بارش آتی ہے، پانی بڑھتا ہے چوٹی پہ بڑھتا ہے، اور ان کا بیٹا جب ڈوبنے آتا ہے وہ مدد کے لیے چلاتا ہے اپنے والد سے، نوح علیہ السلام سے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اور ان کو وعدہ یاد دلاتے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائیں گا۔ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے۔ مطلب ایمان کی جو بنیاد ہے وہ رشتہ داری سے کئی زیادہ عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ایمان والے تیرے گھر والے ہیں، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے۔ دوسری مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے، جو پیغمبر اپنے والد کے خلاف جاتے، جہاں ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے، تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے اور کہتے کہ میں دعا کروں گا میرے خدا سے کہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے۔ یعنی ان کا باپ ان کو گھر کے باہر نکالتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ میرے والد پہ رحمت برسا، کہتا ہے السلام علیکم۔ اور کئی مثال ہے، آپ پڑھیں گے سورہ تحریم
سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں. یہاں مثال ہے بیویوں کی. لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی, جن نے اپنے شوہر جو پیغمبر تھے ان کا کہنا نہیں مانا, پھر بھی جو پیغمبر تھے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام حق پہ رہے, توحید پہ رہے. دوسری مثال ہے سورہ تحریم میں, سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں. یہ مثال ہے اس بیوی کی جو اپنے شوہر کے خلاف جاتی ہے, اور وہ شوہر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا, سب سے دولت مند انسان تھا. میں ذکر کر رہا ہوں بی بی آسیہ کے بارے میں. بی بی آسیہ کے بارے میں جو اہلیہ تھی فرعون کی, سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں بی بی آسیہ دعا کرتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, یا اللہ, یا رب, تو میری ساری دولت لے لے, اس کے بدلے میں ایک گھر تیرے قریب مجھے جنت میں دے. فرعون کی بیوی جو سب سے طاقتور انسان تھا, جو طاغوت تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, سب سے مالدار تھا, اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو میری ساری دولت لے لے, اس کے بدلے ایک گھر دے جنت میں تیرے قریب. قرآن میں مثال ہے کہ والد نے اپنے غلط بیٹے کے خلاف گئے توحید کے لیے. مثال ہے کہ پیغمبر اپنے والد کے خلاف گئے, بچوں کے خلاف گئے, والد کے خلاف گئے. پیغمبر نے اپنے اہلیہ کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا بھائی چارہ, توحید کا بھائی چارہ, ایک خدا کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا, یہ بھائی چارہ سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے, اور یہ ایک ہی بھائی چارہ ہے جس سے سارے دنیا کے لوگ ایک ہو. اور اس بات کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں سورہ نحل کی آیت سے, سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. لوگ کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.